الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ترجمہ: ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ اس آیت کا تسلسل پچھلی آیت کے ساتھ ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں اور ہدایتوں کو کسی غرض فاسد سے چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آج کی آیت ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے معاف فرما دے گا اگر وہ 3 شرائط پوری کریں۔ وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ الا الذین تابوا، سب سے تو پہلے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہم نے تیرے احکام کو جو ہے وہ چھپایا اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور دوسری بات وَأَصْلَحُوا، یہ بڑی اہم شرط ہے کہ جو غلطی انہوں نے کی ہے اس غلطی کو سدھار لیں۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ کہ جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کو ڈھونڈیں اور ان کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم نے آپ کو گمراہ کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو ہم نے جان بوجھ کر چھپایا ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ وہ بینوا، اور پھر وہ صاف صاف بیان کر دیں کہ اللہ کی کتاب کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو یہ 3 شرائط پوری کریں گے تو اس جرم سے معافی ملے گی۔ اگر صرف کوئی شخص اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ لے اور یہ تینوں شرائط پوری نہ کر لے تو پھر اس کے لیے معافی کا جو ہے وہ وعدہ اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو معافی مانگے اللہ سے، پھر جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کو جو ہے تلاش کر کے ان کو بتایا کہ ہم نے گمراہ کیا ہے، اور پھر ان کو صحیح حکم، صحیح بات جو ہے وہ بتا دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ ان آیتوں کے اندر جو ہے علم کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں شیئر کرنا جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر علم دیا ہے تو اس کو آپ اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی انسان جو ہے، کوئی شخص آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ کو اس کو جواب دینا ہے اور اس کے ساتھ علم شیئر کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتہ ہے اور کوئی شخص پوچھ رہا ہے تو کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اس کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جس علم کی کوئی چیز معلوم ہو تو وہ اسے بتا دے، اور جسے معلوم نہ ہو تو وہ واللہ عالم کہہ دے، یعنی اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا آدھا علم ہے، یہ بہت اہم ہے اقرار کرنا۔ اب تو اگر کوئی مسئلہ پوچھے اول تو خوب تحقیق کے بعد اس کو بتائیں، پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعلان کریں اور جس سے فتویٰ دیا ہے اسے تلاش کریں اور بتائیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ علم جو شیئر کر رہا ہے، جو دوسرے لوگوں کو بتا رہا ہے، اس کو یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو پوچھنے والا ہے وہ اس کے جواب کو سمجھنے کا اہل ہے بھی یا نہیں۔ اور اس کے بارے میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو جانتے پہچانتے ہوں، ان کی عقل و فہم سے اونچی باتیں کرو گے تو وہ اللہ اور رسول کی تکذیب کریں گے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ گویا یہ بھی بہت اہم ہے کہ جس سے نالج شیئر کی جا رہی ہے اس کا مینٹل سٹیٹس اور اس کا جو ہے کہنا چاہیے علمی جو ہے سٹیٹس ہے اس کو اسیس کیا جائے، اس کو پرکھا جائے، معلوم کیا جائے، اور پھر بہت ہی کیئرفلی اس سے
جو ہے نالج شیئر کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایسا علم دے جو ہمیں نفع پہنچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.